الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الحمد للہ درس قرآن کی یہ نشست نمبر 237 ہے۔ اس سے پہلے اللہ کی کرم نوازی سے 17واں پارہ اور سورہ الحج مکمل ہوئی۔ آج انشاءاللہ تعالی 18ویں پارے کی ابتدا ہوگی اور یہیں سے سورہ المؤمنون کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ سورہ المؤمنون جو ہے مکی صورت ہے اور اس میں 118 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ اس کا آغاز اللہ رب العزت نے اس طرح فرمایا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون، بے شک دونوں جہان میں بامراد ہوگے ایمان والے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ ایمان والے جو اپنی نماز میں عجز و نیاز کرتے ہیں۔ تو اس سے پہلے سورہ الحج کی آخر میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایمان والو رکوع اور سجدہ کرو اور عبادت کرو اپنے پروردگار کی، اور ہمیشہ مفید کام کیا کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم دین و دنیا میں کامیاب ہو جاؤ۔ اب اس فلاح کا تذکرہ کیا ہے، یعنی وہ بھلائی والے، وہ خیر والے کام کون سے ہیں، ان کی اللہ نے نشاندہی فرمائی ہے۔ تو فرمایا کہ قد افلح المؤمنون، بے شک دونوں جہان میں بامراد ہو گئے ایمان والے۔ یہ جو افلح، فلاح، جو ہم اذان میں بھی کہتے ہیں کہ حی علی الفلاح، فلاح کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، تو اتنا جامع لفظ ہے یہ عربی زبان کے اندر کہ اس کا بدل کوئی اور لفظ ہے ہی نہیں۔ یعنی فلاح کا لفظ جو ہے یہ کسی ادھوری کامیابی پر نہیں بولا جاتا، بلکہ یہ فلاح کا لفظ مکمل کامیابی پر بولا جاتا ہے، یعنی دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی، دونوں کامیابیوں پر یہ دلالت کرتا ہے۔ تو کیا فرمایا کہ بے شک دونوں جہان میں بامراد ہوگے ایمان والے۔ تو سب سے پہلی چیز تو جو ہے وہ ہے ایمان، یعنی ایمان کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، یہ بڑی قیمتی چیز ہے۔ اگر یہ دولت ایمان انسان کے پاس ہو تو وہ کامیاب ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایمان کا بیج ہی اگر دل میں نہ گیا ہو، یہ باطن میں پیوست نہ ہوا ہو، تو پھر کوئی عمل انسان کو جو ہے وہ اللہ کا قرب عطا نہیں کر سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ بے شک دونوں جہان میں بامراد ہوگے ایمان والے۔ اب یہ ایمان والے لوگ جو ہیں، ان کی وہ کون سی صفات ہیں، وہ کون سے اوصاف ہیں جن کی بنا پر یہ فلاح پانے والے ہیں، یہ کامیابی پانے والے ہیں، یہ مفلحون لوگوں میں شامل ہونے والے ہیں۔ ان کی پہلی صفت جو اللہ نے بتائی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایمان والے جو اپنی نماز میں عجز و نیاز کرتے ہیں، خاشعون، ان کے دلوں کے اندر خشوع ہوتا ہے، وہ خوف خدا ہوتا ہے، ان کے دل کے اندر عاجزی ہوتی ہے۔ اس کو اس مثال سے سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک حدیث شریف ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، وہ نماز پڑھ رہا تھا، لیکن نماز پڑھتے ہوئے اپنی داڑھی سے کھیل رہا تھا، کبھی داڑھی کو یہ کر رہا ہے، کبھی وہ کر رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو یہ حرکتیں یہ نہ کرتا، اس کے دل میں خشوع ہوتا تو یہ حرکتیں یہ نہ کرتا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے دل میں خشوع ہوگا اور خشوع کی حالت میں نماز پڑھے گا، اس کی ساری توجہ اللہ کی طرف ہوگی۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب صحابہ کرام نمازیں پڑھا کرتے تھے تو دائیں بائیں ادھر ادھر التفات نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کی نگاہیں سجدے پر جمی رہتی تھیں، خشوع کے ساتھ نماز ادا کیا کرتے تھے، سجدے پر نگاہ جمی ہوئی ہے۔ یعنی اس کا مقصد یہ ہوا کہ اگر نماز کی حالت میں
ہماری نگاہیں، ہمارے اعضاء چل رہے ہیں اور ان میں یکسوئی نہیں ہے، تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ خشوع کی کیفیت پیدا نہیں ہوئی. تو خشوع کے بارے میں حکم دی ہے. اور یہ سورہ المؤمنون کی پہلی جو 10 آیات ہیں، ان کے بارے میں ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جس نے اپنے اندر ان صفات کو پیدا کر لیا. یہ سورہ المؤمنون کی پہلی 10 آیات کے اندر جو صفات بتائی گئی ہیں، جس نے ان صفات کو اپنے اندر پیدا کر دیا، جو شخص ان صفات کا حامل ہے وہ جنتی ہے، وہ جنت میں داخل ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ جنت میں داخل ہوگا. اور ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب پوچھا گیا اللہ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کے بارے میں، تو آپ نے سورہ المؤمنون کی پہلی 9 آیات پڑھی اور پڑھ کر بتائیں کہ یہ اخلاق ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ، آپ کی حیات طیبہ کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے جو ان آیات کے اندر بتایا گیا. کیا فرمایا؟ کہ وہ ایمان والے جو اپنی نماز میں عجز و نیاز کرتے ہیں، نمازوں میں خشوع و خضوع رکھتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہوئے نماز ادا کرتے ہیں، ساری توجہ ان کی نماز میں ہوتی ہے. کبھی دایاں کان پر ہم نے پکڑ لیا، کبھی بایاں پاؤں پکڑ لیا، کبھی کچھ کر لی، یہ کیفیت نہیں ہوتی. تو خشوع، نماز کے اندر خشوع ہونا چاہیے، ساری توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے، دل رب کائنات کی طرف جو ہے متوجہ ہونا چاہیے. اگلی صفت جو بتائی، والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو ہر بےہودہ امر سے منہ پھیرے ہوتے ہیں. یہ اگلی صفت ان کی. یعنی لغو سے، لغو کا مطلب کیا ہے؟ بےہودہ، بے فائدہ چیز، جس کا کوئی فائدہ نہ ہو. کیا فرمایا کہ یہ جو اللہ والے ہیں، یہ جو ایمان والے ہیں، جن کی صفات یہاں اللہ نے بتائی ہیں، یہ لغو کام میں مبتلا ہونا، لغو چیزوں میں مبتلا ہونا تو دور کی بات، یہ تو ان کی طرف جو توجہ بھی نہیں کرتے، ان سے منہ ہی پھیر لیتے ہیں. کیا فرمایا؟ والذین هم عن اللغو معرضون، لغو بے فائدہ چیزوں سے منہ پھیرے ہوتے ہیں، ان کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، اپنے منہ کو پھیر لیتے ہیں. اب یہ بے فائدہ چیزیں کیا ہیں؟ کہ ویسے ہی بیٹھے بیٹھے باتیں ہانک رہے ہیں، اللہ کا ذکر نہیں ہو رہا، اللہ کے حبیب علیہ السلام کا تذکرہ نہیں ہو رہا، ویسے ہی باتیں دنیا کی جا رہی ہیں. تو بھائی یہ ایسی چیز، ایسی بات جس سے ہماری نہ دنیا کا فائدہ ہو اور جس سے نہ ہماری آخرت کا فائدہ ہو، تو یہ تو لغو ہے. ناچ گانے، کھیل تماشا، ایسے کھیل تماشے کہ جن کا کوئی فائدہ نہیں. ایک تو وہ کھیل کود ہے کہ جس سے انسان کی صحت کو فائدہ پہنچتا ہے، جسمانی ورزش ہوتی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ اب اس کو صحت کے لیے ضروری ہیں، یہ چیزیں وہ استعمال کر سکتا ہے انسان. لیکن ایک ہے بس وقت گزارنا ہے، تاش کھیلا جا رہا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کھیلی جا رہی ہیں، یہ سب چیزیں کیا لغویات میں آتی ہیں. مومن کی شان یہ بتائی ہے کہ وہ ہر بےہودہ کام سے منہ پھیرے ہوتے ہیں، ہر بےہودہ کام سے منہ موڑ لیتے ہیں. اب کرکٹ ہو رہا ہے، کرکٹ کھیلنے والا کرکٹ کھیل رہا ہے، تو بھائی میں آپ کیا کر رہے ہیں کہ وہ ٹی وی پر بیٹھے ہیں جی، موبائل سامنے رکھا ہے، بس اسی کو دیکھے جا رہے ہیں. میرا آپ کا اس میں کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ وہ تو چلو کھیلنے والے کی ورزش ہو رہی ہے، اس کو فائدہ ہو رہا ہے، مجھے آپ کو اس سے کیا فائدہ مل رہا ہے؟ وقت کا ضیاع. مومن کے لیے سب سے قیمتی چیز ہے وہ وقت ہے. جب وقت کی قدر نہ ہو تو پھر انسان کے پاس کچھ بھی باقی نہیں بچتا. اصل چیز ہے یہی کہ انسان اپنے وقت کی قدر کرے، اپنی اس سانس کی قدر کرے جو اللہ نے اس کو عطا فرما رکھی ہے. والذین هم للزکاة فاعلون، اور وہ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یہ اگلا ان کا وصف بتایا ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. زکوٰۃ کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو یہی ہے کہ اللہ نے جو زکوٰۃ فرض کی ہے کہ جو صاحب حیثیت ہے، جس
کو مالی استطاعت ہے اس پر جو زکوٰۃ عائد ہوتی ہے وہ اس کو اللہ کی راہ میں جو ہے وہ دے، یہ زکوٰۃ کا ادا کرنا اس پر لازم ہے۔ لیکن بعض علماء نے کہا کہ یہاں جو زکوٰۃ کا ذکر ہے، چونکہ یہ صورت مکہ میں نازل ہوئی ہے اور زکوٰۃ جو ہے وہ مدینہ طیبہ میں فرض ہوئی ہے، تو یہاں مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں، وہ اپنے نفس کے تزکیے میں مصروف رہتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اپنے نفس کو پاک کرتے ہیں، نفس کا تزکیہ کرتے ہیں، اپنے باطن کو پاک کرتے ہیں، یہ ان کی صفت بتائی۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، یہ ان کا اگلا وصف بتایا ہے، اگلی صفت بتائی ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، بجز اپنی بیویوں کے اور ان کنیزوں کے جو ان کے ہاتھوں کی ملکیت ہیں تو بے شک انہیں ملامت نہ کی جائے گی۔ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، اور جس نے خواہش کی ان دو کے ماں سوا تو یہی لوگ حد سے بہت زیادہ تجاوز کرنے والے ہیں۔ اب یہ بڑی اہم بات اللہ نے بتائی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر جو چیزیں رکھی ہیں، جیسے انسان بھوکا ہوتا ہے، پیاسا ہوتا ہے، وہ پانی پیتا ہے، بھوکا ہوتا ہے وہ کھانا کھاتا ہے۔ اب اس بھوک اور پیاس کو مٹانے کے لیے انسان حلال رزق کو حلال ذرائع سے جو حاصل کیا گیا استعمال کرے تو یہ اس کے لیے جائز ہے، اور اس سے اللہ خوش ہوتا ہے، اس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ حلال اور جائز طریقوں کو چھوڑ کر حرام طریقے سے رزق کمائے یا حرام رزق ہو جس کو وہ کھائے تو ظاہر ہے کہ وہ رزق اس کو جہنم میں لے جائے گا۔ وہ لقمہ جہنم کی آگ کا ایک لقمہ ہے جو اس کے اندر جائے گا، اسی سے اللہ ناراض ہوگا، اللہ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوں گے۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر خواہش نفس بھی رکھی ہے، جنسی میلان بھی رکھا ہے، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، اللہ نے انسان کے اندر اس چیز کو رکھا ہے۔ اور جس طرح میں نے کہا کہ انسان کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، اسی طرح اس کے اندر جنسی خواہش ہوتی ہے، وہ اپنی جنسی خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی کچھ حدود اور قیود بتا دی۔ حدود و قیود کیا بتائیں کہ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، بجز اپنی بیویوں کے اور ان کنیزوں کے جو ان کے ہاتھوں کی ملکیت ہے، یعنی اللہ نے اس کا ایک راستہ بتایا ہے، حلال طریقہ بتایا ہے کہ وہ اپنی جنسی لذت کو اپنی بیویوں سے پوری کر سکتے ہیں۔ اور دوسری چیز جو بتائی وہ ما ملکت ایمانہم، کنیزیں جو آج کے دور میں تو نہیں ہیں، اس دور میں ہوا کرتی تھیں جب انسان بکتا تھا، جب انسان کو بیچا جاتا تھا اور انسان غلام اور لونڈی کی شکل میں گھروں میں موجود ہوتا تھا۔ اب پوری دنیا کے اندر یہ چیز ختم ہو چکی، قانونی طور پر ختم ہے، یعنی کوئی دنیا میں نہ غلام ہے اور نہ کوئی کنیز ہے۔ تو گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج یہ دوسری چیز بھی ختم ہے، یعنی یہ موجود نہیں ہے۔ یہ کوئی نہ سمجھے کہ جی وہ کوئی بادشاہ ہے اور کوئی جو ہے ملک کا جو ہے بادشاہ بنا ہوا ہے، وہ لونڈیوں کو اپنے خود ہی خریدتا جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جی لونڈیاں ہیں، تو اس طرح لونڈیاں نہیں بنتی ہیں۔ لونڈیوں کا ایک نظام تھا، ایک وقت تھا جب قانونی طور پر بھی وہ جائز تھیں، اور وہ بھی کیا ہوتا تھا کہ جب کسی قوم سے جنگ ہوتی تھی، مخالف قوم سے جنگ ہوتی، تو وہ جو جنگی قیدی ہوتے تھے اس کا ایک طریقہ تو یہ ہوتا تھا کہ ان کو قیدیوں کے بدلے میں رہائی دے دی جاتی تھی کہ تم ہمارے قیدی دے دو، یہ تم لے لو، یا ان سے کوئی بدلہ معاوضہ لے لیا جاتا تھا، یا احساناً چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اور ایک صورت یہ ہوتی تھی کہ ان کو جہاد کرنے والوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا، وہ ان کے غلام اور لونڈی ہوا کرتے تھے۔ اس کا بھی پورا ایک نظام اور قاعدہ قانون ہے جس کے مطابق وہ تقسیم کر دیے جاتے تھے۔ تو جو شخص، جو فرد، جو عورت، جو خاتون جس کے جو ہے حوالے کر دی گئی، وہ اس کا مالک بن جاتا تھا۔
وہ اس کا مالک ہوتا تھا. یہ نہیں کہ جی کام کرنے والے یا کام کرنے والیاں یہ کوئی جو ہے کنیزیں ہوں یا غلام، ایسا نہیں ہے. وہ زمانہ، وہ دور، اور جس کو اسلام نے تدریجاً ختم کیا، یہاں تک حکم دیا کہ بھائی روزے کا کفارہ ہے تو اس میں غلام آزاد کیا جائے، فلاں چیز کا کفارہ ہے تو غلام کو آزاد کیا جائے، فلاں چیز کا یہ، تو غلاموں کو آزاد کرنے کا اسلام نے جو ہے ترغیب دی. اور اس طرح دنیا سے اب تک جو غلامی کا سسٹم ہے وہ ختم ہے. اگر دنیا کے اندر کہیں پر کوئی لوگ جو ہیں وہ مردوں کو یا عورتوں کو بیچتے ہیں تو یہ کوئی غلامی نہیں ہے، یہ غلط ہے، ناجائز ہے. اگر بالفرض دنیا میں کوئی ایسا کوئی کرتا ہو تو اس سے وہ مرد یا وہ عورت کسی کی کنیز یا وہ فرد جو ہے کسی کا غلام نہیں بن جائے گا، بلکہ وہ آزاد ہے. جیسے میں نے کہا کہ یہ عالمی قانون اس وقت موجود ہے کہ کوئی کسی کا غلام اور کوئی کسی کی لونڈی یا کنیز نہیں بن سکتی. تو فرمایا کہ سوائے اپنی بیویوں کے اور ان کنیزوں کے جو ان کے ہاتھوں کی ملکیت ہیں تو بے شک انہیں ملامت نہ کی جائے گی. تو یعنی ایک ہی راستہ ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے ذریعے سے اپنی جنسی خواہش کو، جنسی لذت کو پورا کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی راستہ اختیار کریں گے فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِکَ، کیا فرمایا اللہ نے؟ جس نے خواہش کی ان دو کے علاوہ، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْعَادُونَ، یہی لوگ تو حد سے بہت زیادہ تجاوز کرنے والے ہیں. اس کے علاوہ جو بھی طریقہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیے. اب یورپ کے اندر امریکہ، برطانیہ اور دیگر کئی یورپ کے ممالک ہیں، وہاں پر قانوناً اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ مرد کے ساتھ بدفعلی کر سکتا ہے، عورت کے ساتھ بدفعلی کر سکتی ہے. حتیٰ یہ کہ اگر وہاں پر ایک مرد اور عورت یا عورت اور مرد یا مرد اور مرد، عورت اور عورت آپس میں باہمی رضامندی سے فعل بد کریں تو وہ کہتے ہیں یہ جائز ہے. یہ ناجائز ہی نہیں ان کے نزدیک، یہ بری چیز ہی نہیں ہے. ہاں بری چیز کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جبرن اگر ایسا معاملہ ہے تو اس کو وہ قانون جرم سمجھتے ہیں اور اس کے لیے سزا ہے. لیکن اسلام کسی ایسے طریقے کو جائز قرار نہیں دیتا، چاہے وہ کوئی بھی طریقہ ہو. میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ نے قرآن میں کیا بتایا ہے، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم. اگر کوئی ایسا دور پھر آ جاتا ہے، کوئی ایسا زمانہ آ جاتا ہے کہ دوبارہ سے اس دنیا کے اندر غلامی کا سسٹم پیدا ہو جاتا ہے تو یہ کنڈیشن وہاں تو موجود ہوگی. لیکن آج کے ہمارے زمانے میں صرف کیا ہے، الا علی ازواجہم، صرف بیویاں ہیں کہ جن سے وہ اپنی اس لذت کو پورا کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اس کے علاوہ اللہ نے بتا دیا ہے کہ اب جو بھی کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرتا ہے وہ کیا ہے، ناجائز ہے، وہ حرام ہے. پچھلے دنوں میڈیا پر، سوشل میڈیا پر ایک ایسے فرد کی ویڈیو وائرل ہوئی جس کا تعلق پنجاب کے کسی مدرسے سے تھا، اور اس کو خوب وائرل کیا گیا میڈیا پر، اور اس کی آڑ میں مدارس، علماء اور دین سے تعلق رکھنے والوں کو خوب ان کے خلاف زہر اگلا گیا. اور یکے بعد دیگرے اس طرح کے 2-3 مزید کیسز بھی جو ہیں وہ لائے گئے جو ان اداروں سے تعلق رکھتے تھے. اور پھر آوازیں بلند کی جانے لگیں کہ جی یہ مدارس اور یہ وہ فلاں اور ان سب. بے شک یہ عمل جو بھی کرے، چاہے وہ کوئی حافظ ہو، وہ کوئی قاری ہو، وہ کوئی مولوی ہو، وہ کوئی حاجی ہو، وہ کوئی نمازی ہو، وہ کوئی ڈاکٹر ہو، وہ کوئی انجین کوئی بھی ہو، کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے. اسلام اس چیز کی ہرگز اجازت نہیں دیتا. اور اسلام تو مطالبہ کرتا ہے، ہم بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر، اس پاکستان کے اندر اسلامی قانون اور نظام رائج ہونا چاہیے. جب یہ اسلامی نظام رائج ہوگا تو یہ کوئی چیز ہوگی نہیں. بھئی آپ یہ دیکھیں کہ ہماری اتنی عمر ہوگی، یا ہر ایک شخص دیکھ سکتا ہے اس کی جتنی عمر ہے، اتنی عمر کے اندر آپ نے اس ملک پاکستان کے اندر کوئی دیکھا کہ زنا کی وجہ سے کسی کو سزا ملی ہو، زنا کرنے پر سزا ملی ہو، چوری کرنے پر ہاتھ کاٹا گیا ہو؟ کوئی نظام ہی نہیں ہمارے ہاں.
یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ملک ان ساری چیزوں سے پاک ہے؟ ہرگز ایسا نہیں۔ اگر ہم اپنے میڈیا کو دیکھیں اور ہم اپنے اخبارات، رسائل، جو ذرائع ہیں ان کو دیکھیں، جو ان چیزوں کو اسٹڈی کرنے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر کیا صورتحال ہے، کیسی بھیانک صورتحال ہے۔ یعنی جو مقدس رشتے ہیں وہ تک پامال ہو رہے ہیں۔ مقدس رشتے، جہاں جس ملک کے اندر، جس شہر کے اندر باپ اور بیٹی کا تقدس نہ ہو، بہن اور بھائی، یہ ساری وہ چیزیں جو ہمارے میڈیا میں ہیں، ہمارے پاس یعنی اس کے شواہد موجود ہیں، جو ڈکی چھپی باتیں نہیں ہیں، جہاں باپ بیٹے کے تعلقات، ایسی نعوذ باللہ کئی مثالیں جو کرنٹ موجود ہیں۔ تو ہمارے حکمران یہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کا کیا کردار ہے؟ ساری چیزیں ہمیں جا کر یاد آتی ہیں کہاں پر؟ جہاں کسی مولوی کا نام آ جائے، مدرسے کا نام آ جائے، مسجد کا نام آ جائے تو شور مچ جاتا ہے۔ اس وقت ہمارے ملک کی یونیورسٹیز، کالجز، اسکولز اور ہاسپٹلز، ان کے جو واقعات ہیں صرف 1-1.5 سال کے، وہ سینکڑوں میں نہیں ہزاروں میں ہیں۔ ہزاروں میں ایسے کیسز موجود ہیں، اور یہ چند گنے چنے جو واقعات سامنے آ گئے۔ اب ان واقعات کی بنا پر جو ہزاروں کی تعداد میں ہیں، نہ آپ یہ کہتے ہیں کہ کالج میں جانا بند کر دو، نہ یہ کہتے ہیں کہ یونیورسٹی جانا بند کر دو، نہ یہ کہتے ہیں کہ ہاسپٹل جانا بند کر دو، کہیں بھی جانا بند نہ کرو، لیکن بند کر دو تو مدرسے جانا بند کر دو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ پلاننگ ہے، پری پلاننگ ہے، جس کے تحت، چونکہ آپ اسلام کو تو برا کہہ نہیں سکتے، اسلام کو برا کہیں گے تو پکڑے جائیں گے۔ اسلام کو بدنام کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے، اسلام سے دور کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ علماء کو بدنام کیا جائے، مدارس کو بدنام کیا جائے جو دین کا قلعہ ہے۔ مطلب اس کا یہ مقصد نہیں، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہم کسی ایسے کام کا دفاع کرنا مقصود نہیں ہے۔ جو بھی ایسا مجرم ہو، ہم کہتے ہیں اس کو سر عام سزا دی جائے، اسے سر عام سزا ملنی چاہیے۔ یہ اسلامی ملک ہے، اس میں قانون باقاعدہ یہ بننا چاہیے۔ وہ لبرل لوگ جو اس وقت شور مچا رہے ہیں، ہم ان کو بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ بھی آئیں، عدالت میں آئیں اور عدالت کو کہیں کہ اس قانون کو بنائیں۔ یہ کام کرنے والا کوئی بھی ہو، چاہے وہ لبرل ہو چاہے وہ مولوی ہو، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ لیکن آپ کہیں کہ نہیں، لبرل کرے تو اس کو چھوٹ، اور کوئی دوسرا کرے تو اس کے لیے قانون، یہ کہاں کا قاعدہ کلی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں واضح کی ہے، بتایا ہے کہ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، جس نے خواہش کی ان دو کے ماں سوا، یہ دو جو حلال طریقے، جائز طریقے اللہ نے بتائے ہیں، تو کیا فرمایا؟ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، یہی لوگ حد سے بہت زیادہ تجاوز کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بہرحال ہر ایک کا شرم و حیا رکھے۔ اسلام تو دراصل وہ دین ہے جو ہر قسم کی برائی اور فحاشی کو ظاہر کرنا پسند نہیں کرتا ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، برائی کو ظاہر کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی مظلوم ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ویسے برائی کی بات، فحاشی کی بات، اس کو عام کرنا، اس کو ظاہر کرنا، یہی بات اسلام پسند نہیں کرتا ہے۔ لیکن ہمارا تو طریقہ ہی الٹا ہے نا، کہ ہم فحاشی کا چھوٹا سا کوئی ہمیں ٹوٹکا مل جائے، ہم اس کو خوب پھیلائیں گے، تاکہ اس سے ہمارا چینل بھی چلے، ہمارا نام بھی بنے، اور ہمارا یہ بھی ہو اور ہمارا وہ بھی ہو، فحاشی بھی خوب پھیلے، لوگ خوب اس کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو پسند نہیں فرماتا۔ کہتے ہیں کہ وہ کسی علاقے کے اندر جو ہے وہ ایک نوجوان اور ایک لڑکی نے جو ہے ان کے درمیان زناکاری ہوئی، تو جرگے نے فیصلہ سنایا کہ جن دونوں کو پتھر مار کر ہلاک کر دیا جائے۔ فیصلہ ہو گیا، کہا کہ جی ٹھیک ہے جی، تقریباً 100 افراد تھے، تو انہوں نے کہا، پھر پوچھا، یعنی جرگے نے پوچھا کہ بھائی اپنی آخری خواہش جو وہ ظاہر کرو، تو ہم پھر تمہارے اوپر اپنا کام کریں۔
تو انہوں نے کہا کہ ہماری یہ آخری خواہش آپ پورا نہیں کر سکتے. تو کہنے لگے کہ نہیں ہم ضرور پورا کریں گے سوائے اس کے کہ تمہیں زندہ نہیں رہنے دیں گے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بس ہماری خواہش آپ پوری نہیں کر سکتے ہو. کہنے لگی ہم ہر حالت میں تمہاری خواہش کو پورا کریں گے. تو اس نوجوان نے یہ کہا کہ قرآن پاک لے آؤ اور قرآن پاک لا کر اس پر سب ہاتھ رکھتے جاؤ کہ جس فعل میں ہم مبتلا ہوئے اس میں کوئی مبتلا نہیں ہوا, وہی ہمیں پتھر مارے گا جو اس فعل میں مبتلا نہ ہوا ہو. اب سب ہکا بکا رہ گئے. 100 افراد کا مجمع جرگہ, اس میں صرف 2 افراد ایسے تھے کہ جو اس عمل سے پاک تھے اور ان 2 لوگوں نے صرف ان کو پتھر مارے. باقی سب وہ لوگ تھے کہ جو خود اس گناہ میں مبتلا تھے. گناہ کو اچھالنا, برائی کو اچھالنا, دوسروں پر کیچڑ اچھالنا آسان کام, اپنے گریبان میں جھانکنا, اپنا محاسبہ کرنا یہ مشکل کام. کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہم کتنے پاک صاف ہیں, ہمارے اندر کتنے عیوب ہیں, لیکن ہمیں اپنا عیب تو نظر ہی نہیں آتا ہے. بس دوسرے کا عیب نظر آنا چاہیے اور اس کے خلاف جتنی بکواس ہم سے ہو سکے وہ کر لیں. تو کون روکے آپ کی زبان کو؟ پھر کسی کی زبان کو کوئی نہیں روک سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان عطا فرمائے. اللہ نے فرمایا کہ جس نے خواہش کی ان 2 کے ماں سوا تو یہی لوگ حد سے بہت زیادہ تجاوز کرنے والے ہیں. اگلی صفت بتائی والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون, نیز وہ مومن بامراد ہیں جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرنے والے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ وہ فلاح پانے والے, کامیابی پانے والے ایمان والوں کی جو صفت بتائی اللہ نے, وہ اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں. امانت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف مال دیا اور آپ نے اس کو پورا پورا ادا کر دیا. امانت میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. ہم کہیں ملازمت کرتے ہیں, ٹائم پیریڈ وہاں کا مقرر ہے, وہاں کے اوقات مقرر ہیں, گھنٹے مقرر ہیں, وہ بھی امانت ہے ہمارے پاس, ان میں بھی ہم کمی نہیں کر سکتے. کمی کریں گے تو امانت میں خیانت. جس طرح مال میں ہم خیانت کرتے ہیں اس طرح اس ڈیوٹی کے اندر خیانت ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ وہ مومن کیا کرتے ہیں, اپنی امانتوں میں خیانت نہیں کرتے اور وعدوں کی پاسداری کرنے والے ہیں, اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے, جو وعدہ کیا اس کو پورا کرتے ہیں. ہم تو وعدے کر کے یو ٹرن لے لیتے ہیں اور مسئلہ ہی نہیں ہوتا, ہمیں کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جی یہی تو کمال ہے, اس کو کمال سمجھا جاتا ہے. یو ٹرن لے لیں آپ. ہمارے حکمرانوں نے جو ہم سے وعدے کیے, مجھے بتائیے کتنے وعدے اب تک پورے ہوئے؟ 100 دن میں جو وعدے پورے ہونے تھے اب تقریباً 3 سال ہو گئے, کتنے وعدے پورے ہو گئے؟ ہمیں تو ایک بھی نظر نہیں آتا کہ جس کو پورا کیا ہو. لیکن یو ٹرن لے کر کہتے ہیں کہ جی یہ تو کمال ہے کہ آپ وعدہ بھی کریں اور یو ٹرن لے لیں اور اس طرح اپنے حکومت کرتے جائیں. قرآن تو یہ صفت بتاتا ہے اہل ایمان کی, کامیاب لوگوں کی صفت بتاتا ہے وعہدہم راعون, اپنے وعدوں کی پاسداری کرنے والے ہوتے ہیں. والذین هم علی صلواتہم یحافظون. اب آپ یہ دیکھیں یہ نویں آیت ہے اور اس سے پہلے ہم نے اس سورت کی ابتدا میں دوسری آیت پڑھی, وہاں پر بھی نماز کا ذکر تھا. اس نویں آیت کے اندر پھر نماز کا ذکر فرمایا, اور وہ جو اپنی نمازوں کی پوری حفاظت کرتے ہیں, یعنی نماز کو اس کے آداب کے ساتھ ادا کرتے ہیں, اس کی محافظت کرتے ہیں. یہ نہیں کہ جی ایک نماز پڑھی, 4 نمازیں پڑھی, 5ویں چھوڑ دی, یا کبھی پڑھی دل آیا تو کبھی نہیں پڑھی, نہیں, بلکہ وہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. یہ نماز سب سے زیادہ اللہ کی قرب کا ذریعہ ہے. اولئک هم الوارثون. اب ان لوگوں کے بارے میں بتایا جو صفات ہم نے ابھی پڑھی کہ جن لوگوں کے اندر یہ صفات پائی جائیں گی, جو ان صفات کے حامل ہوں گے, ان کے لیے کیا ہے, یہی لوگ وارث ہیں. کس چیز کے وارث ہیں؟ الذین یرثون الفردوس, جو وارث بنیں گے فردوس بری کے, یہ جنت کے وارث بنیں گے. ہم فیہا خالدون, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جو اس جنت کے وارث بنیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے, اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا, حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ سے جب مانگو تو جنت الفردوس مانگو. یہ سب سے اعلیٰ جنت ہے, جنت الفردوس مانگو. جتنی بھی نہریں جاری ہوتی ہیں وہ جنت الفردوس سے جاری ہوتی ہیں اور پھر اگلی جنتوں کو پہنچتی ہیں. تو اللہ سے جب بھی مانگو تو جنت الفردوس مانگو.
تو یا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما اپنے فضل سے. ہمارے اعمال نہیں ہیں، تیرے فضل کے طالب ہیں، اپنے فضل سے ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرما. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ. اب اگلی بات شروع کی اللہ تعالیٰ نے کہ اور بے شک ہم نے پیدا کیا انسان کو مٹی کے جوہر سے. انسان کی تخلیق کا تذکرہ ہے کہ یہ انسان جو ہے اس کو ہم نے کیسے پیدا کیا؟ مٹی کے جوہر سے. مٹی کا جو نچوڑ ہے، جو خالص چیز بچ جاتی ہے، اس سے انسان کو پیدا کیا، انسان اول حضرت آدم علیہ السلام کو. یا پھر اگر ہم بھی جو پیدا ہوتے ہیں، غذا ساری اسی مٹی سے آتی ہے، اسی کو کھاتے ہیں، اسی سے نطفہ بنتا ہے اور اسی سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. پھر ہم نے رکھا اسے پانی کی بوند بنا کر ایک محفوظ مقام میں، یعنی پھر نطفے کی شکل میں رحم مادر کے اندر اس کو رکھا گیا. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. پھر ہم نے بنا دیا نطفے کو خون کا لوتھڑا. یہ سٹیجز بتائیے، یہ 1400 سال پہلے اسلام نے یہ ساری باتیں بتائیں جب سائنس اس کی علی با سے باخبر نہیں تھی، اور سائنس آج یہ ساری چیزیں بتا رہی ہے. یہ 1400 سال پہلے قرآن نے یہ سٹیجز بتائی ہیں. کئی سائنسدان جو ہیں وہ قرآن کی اس آیت کو دیکھ کر جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے. مورس بکائے جو تھے انہوں نے اس آیت کو پڑھا تو وہ مسلمان ہو گئے. انہوں نے لکھا ہے بائبل سائنس اینڈ اسلام، اور اس میں انہوں نے ان چیزوں کا تذکرہ کیا ہے اور اسی وجہ سے وہ مسلمان بنے. تو کیا فرمایا اللہ نے کہ پھر ہم نے بنا دیا نطفے کو خون کا لوتھڑا. یہ مختلف اسٹیجز ہیں، یعنی ہر اسٹیج جو ہے تقریباً 40 دن کی ہے. پھر ہم نے بنا دیا اس لوتھڑے کو گوشت کی بوٹی. پھر ہم نے پیدا کر دی اس بوٹی سے ہڈیاں، یعنی پہلے ہڈیاں بنتی ہیں اس کے بعد گوشت لگایا جاتا ہے. پھر ہم نے پہنا دیا ان ہڈیوں کو گوشت. پھر انسان کو، یعنی پہلے ہڈیاں پیدا کی جاتی ہیں. انسان کے جسم کے اندر تقریباً 500 ہڈیاں ہیں، تقریباً 500 ہڈیاں. جو تحقیق ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ انسانی جسم کے اندر 500 ہڈیاں ہیں. تو ہڈیاں بنائی جاتی ہیں، پھر ان کو گوشت بنایا جاتا ہے. ثم انشأناه خلقا آخر. پھر روح پھونک کر ہم نے اسے دوسری مخلوق بنا دیا. یعنی گویا یہ تقریباً 4 مہینے کا وقت ہے. 4 مہینے کے اندر اس کے مختلف اسٹیجز پوری ہوتی ہیں. اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے اس کو انشأناه خلقا آخر، ایک دوسری مخلوق بنا دیا. کیا مطلب دوسری مخلوق بنا دیا؟ پہلے وہ حیوان تو تھا، اس کے اندر جان تو تھی، لیکن وہ انسان نہیں تھا. اب یہ تقریباً 4 مہینے کے بعد اس کو انسانی شکل دے دی جاتی ہے، ایک نئی مخلوق تیار کر دی جاتی ہے، وہ ایک نئی مخلوق بن جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی بہترین مخلوق، اللہ کا شاہکار جو ہے وہ انسان ہے. یہ انسان، یہ اس کی تخلیق کر دی جاتی ہے 4 مہینے کے بعد. فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. بس بڑا بابرکت ہے اللہ جو سب سے بہتر بنانے والا ہے. ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ. اب انسان کی تخلیق کے بعد اللہ نے ذکر کیا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اب ہمیشہ زندہ رہے گا، بلکہ کیا فرمایا؟ پھر یقیناً تم ان مرحلوں سے گزرنے کے بعد مرنے والے ہو. مختلف سٹیجز بتائیں نا کہ علقہ تھے، مدغہ بن گئے، مدغہ سے فکسونا العظام لحما، پھر ہم نے ہڈیاں پہنا دیں. یہ ساری مختلف سٹیجز تھیں جو ہم نے پوری کی. اسی طرح یہ جو زندگی ہے، جس مرحلے سے ہم گزر، یہ ایک مرحلہ ہے. اس کے بعد انسان نے مر جانا ہے. اور مرنے کا مطلب مر کر مٹی ہو جانا، ختم ہو جانا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اگلی سٹیج ہے، ایک اگلے مرحلے میں اس کو داخل ہو جانا ہے. ثم انکم یوم القیامت تبعثون. پھر بلا شبہ تمہیں روز قیامت قبروں سے اٹھایا جائے گا. اب بتایا کہ اس سٹیج، اس مرحلے سے گزرنے کے بعد ایک دن آئے گا جس کو ہم قیامت کہتے ہیں. اس دن تمہیں دوبارہ کھڑا کر لیا جائے گا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ. اور بے شک ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنا دیے.
اب 7 راستوں سے کیا مراد ہے؟ ہو سکتا ہے وقت کے ساتھ، سائنس کی ترقی کے ساتھ کچھ نئی چیزیں آئیں، سامنے آئیں، پتہ چلے کہ طرائق کا کیا مطلب ہے۔ بہرحال اب تک ان راستوں سے، طرائق سے کیا مراد لیا ہے؟ علماء نے، مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد آسمان ہے۔ گو کہ آج سائنس آسمان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کہتی کہ آسمان کوئی چیز نہیں ہے، لیکن ایک وقت ضرور آئے گا کہ جب سائنس کو ماننا پڑے گا کہ آسمان بھی کوئی چیز ہے۔ واقعہ معراج میں آپ کو پتہ ہے کہ آسمان اول پر اللہ کے حبیب علیہ السلام گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا گیا کہ جی کون ہے؟ تو جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کے نام پر آسمان، پہلے آسمان کا دروازہ کھولا گیا، پھر اسی طرح دوسرا، تیسرا، چوتھا۔ تو آسمان ہیں لیکن ابھی سائنس نہیں پہنچی ہے، سائنس اس کا انکار کرتی ہے، لیکن ایک دن انشاءاللہ آئے گا کہ جب سائنس مانے گی کہ آسمان ہیں۔ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور ہم اپنی مخلوق کی مصلحتوں سے بے خبر نہ تھے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ یہ ساری اسٹیجز جو ہے تمہاری بنائی ہم نے، ان مرحلوں سے گزارا، تمہیں زمین میں بھیجا اور یہاں آسمان بنائے، یہاں پر تم رہ رہے ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے یہ سب کچھ بنا چھوڑ کر تمہیں بس اللہ تعالیٰ فارغ ہو کر بیٹھ گیا، نہیں۔ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، ہم اپنی مخلوق کی مصلحتوں سے بے خبر نہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان سے بے خبر نہیں ہے، بلکہ اس کو پروان چڑھا رہا ہے، اس کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے اتارا آسمان سے پانی اندازے کے مطابق، پھر ہم نے ٹھہرا لیا اسے زمین میں۔ فرمایا کہ ہم نے زمین میں بھیجا ہے تو بنیادی ضرورت پانی ہے، یہ پانی بھی مہیا کیا ہے، اور پھر ہم نے ٹھہرا لیا اسے زمین میں، ایک اندازے سے ٹھہرایا۔ یہ نہیں کہ سارا پانی پانی ہو جاتا تو انسان کہاں رہتا۔ رب کائنات نے پہاڑیوں پر بھی پانی پہنچا دیا۔ ہم یہاں پر کھودیں تو پانی شاید نہ ملے، پہاڑیوں پر چلے جاؤ، اللہ وہاں بھی آبشاریں اور کیا کیا جاری کر دیے کہ وہاں جاؤ گے، وہاں ہم نے پانی رکھ دیا کہ وہاں کے لوگوں کی ضرورت پوری ہو جائے۔ اور ہم نے سمندر کی شکل کے اندر پانی کو اسٹاک کر دیا، جمع کر دیا۔ بھائی یہ تو کھارا پانی، کھارا کیوں کھارا ہے؟ اس لیے کھارا ہے کہ اگر میٹھا پانی چند روز کے لیے کہیں جمع ہو جائے اس میں بدبو پیدا ہو جاتی، ہے تو اس کو نمکین اسی لیے رکھا ہے تاکہ خراب نہ ہو، اسی سے بخارات بنے، اسی سے بادل بنے، اور پھر اسی سے بارش۔ یہ ساری رب کائنات کی حکمتیں ہیں، مصلحتیں، وہ جانتا ہے کس طرح اس نے ہمارا انتظام کیا ہے، ہمارے لیے سارا بندوبست کیا۔ اتنے انعامات و اکرامات ہیں، اگر ہم گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں، ہم گن نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ انعامات یاد دلا رہا ہے۔ پھر کیا بات ہے کہ تم مجھ سے دور کیوں بھاگ رہے ہو؟ میری طرف آنے کے بجائے، میرا شکر کرنے کے بجائے مخلوق کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ وہ تمہیں کیا دے گی؟ دینے والا تو میں ہوں، نعمتیں میں نے دی ہیں، انعامات میں نے کیے ہیں، اکرامات میں نے کیے ہیں، تو شکر بھی تو میرا ادا کرو۔ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اللہ نے اپنی قدرت کا ذکر کیا، اور یقیناً ہم اسے بالکل ناپید کرنے پر پوری طرح قادر ہیں۔ ہم چاہیں تو اس پانی کو بالکل ختم کر دیں، ناپید ہو جائے، تم کیا کرو گے؟ اس پانی کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، پھر ہم نے اگائے تمہارے لیے اس پانی سے باغات کھجوروں اور انگوروں کے، تمہارے لیے ان میں بہت سے پھل ہیں اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے پھر دیگر کچھ انعامات کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اور التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے کلام مجید کی سمجھ دے اور اس کلام مجید کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔